میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی نیچ ریسرچ کا جرنی بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہوگا. دوستو آج ہم ایک اور میتھڈ ڈسکس کرتے ہیں جن کو میں نے ٹاپک کا نام دیا ہے ہاؤ ٹو فائنڈ ہنڈریڈز آف نیش آئیڈیاز فار یور بلاگ. یہ بالکل ہی ایک آسان سا میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نیش آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹول کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہ ٹول پریمیم ہے اور اس کا فری ورژن فی الحال یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ نیچ ریسرچ کا میتھڈ ضرور یوز کریں. اس سے بھی آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. تو آئیے چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. نیچ ریسرچ کا یہ میتھڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی آسان ہے. ضرورت آپ کو صرف Ahrefs کے پریمیم ٹول کی ہے. اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ahrefs.com پر، جو کہ ahrefs.com. اگر آپ براؤزر میں لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. وہاں سے آپ نے اس کا پریمیم ورژن ڈیفینیٹلی سائن اپ کرنا ہے. آپ نے بیسک اس کا پیکج لے لیں، وہ بھی کافی ہے اس کام کے لیے. تو وہاں سے آپ جائیں گے کی ورڈز ایکسپلورر پہ. تو یہ کی ورڈز ایکسپلورر ہے. اس کے تھرو آپ نہ صرف گوگل کے بلکہ یوٹیوب، امیزون، بنگ، یاہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈفرینٹ سرچ انجنز کے ڈفرینٹ کی ورڈ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ سب سے پہلے گوگل ہے، آٹو سلیکٹڈ ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ کنٹری دی ہوئی ہے. اگر آپ افیلیٹ مارکیٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بائی ڈیفالٹ یونائٹڈ اسٹیٹس رہنے دیں گے. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر کچھ نیچ آئیڈیاز جنریٹ کیے جائیں یا یو کے میں کیے جائیں یا یورپ کی کسی کنٹری میں کیے جائیں تو آپ یہاں سے وہ کنٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا مزید فوکسڈ ہونے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز جنریٹ ہوں. اوکے، یہاں سے آپ کمبینیشن آف کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں بیسٹ کا ورڈ لکھ کر سرچ کرتا ہوں. یہ ایگزیکٹ اس کی ورڈ کا ڈیٹا شو کر رہا ہے بیسٹ کا. یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہ ہمارا جرنی ڈیسٹینیشن نہیں ہے ایکچولی. ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے میچنگ ٹرمز پہ. بیسٹ سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ سرچ ٹرمز ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے اپیئر ہو جائیں گی. ہمارا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یہاں سے ہم نے یہ فلٹر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو Ahrefs کے فلٹرز ہیں وہ بہت ہینڈی ہیں اور بہت اسٹرانگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ Ahrefs کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. خیر، یہاں سے ہم جائیں گے انکلوڈ کے فلٹر پہ اور یہاں پہ آل ورڈز. اب یہاں پہ آپ ڈفرینٹ کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں. بیسٹ کے ساتھ آپ کسی بھی دوسرے ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں جس کی انٹینٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو انٹینٹ والے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں زیادہ تر بیسٹ یا کی ورڈ کے بعد ریویو کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتے ہیں. خیر، میں یہاں پہ بیسٹ اور ساتھ ہی وائرلیس کا ایک کی ورڈ یوز کر لیتا ہوں. آپ الیکٹرک یوز کر سکتے ہیں یا ڈفرینٹ کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں. میں نے بیسٹ اور کوما لگا کے وائرلیس لکھا اور ساتھ ہی میں نے اس کو اپلائی کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے تقریباً 1,06,000 ایسے کی ورڈز آ گئے ہیں جن میں بیسٹ کا ورڈ بھی موجود ہے اور وائرلیس کا ورڈ بھی موجود ہے. آئی ہوپ کہ ان میں سے بہت سارے آپ کے پوٹینشیل نیشز ہو سکتی ہیں. اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ وائرلیس ایئر بڈز یہ ایک بہت بڑی افیلیٹ کی نیش ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ وائرلیس ہیڈ فونز، بیسٹ وائرلیس گیمنگ ہیڈ سیٹ، بیسٹ گیمنگ ماؤس، بیسٹ وائرلیس کی بورڈ، بیسٹ ٹرو وائرلیس ایئر بڈز، اور اس طرح آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کے سامنے لاتعداد جو نیش آئیڈیاز ہیں وہ اپیئر ہو چکے ہیں. بیسٹ وائرلیس ڈاگ فینس، بیسٹ وائرلیس راؤٹر فار ہوم، اور اسی طریقے سے 2100 سے زائد پیجز ہیں جن سے آپ اپنی پوٹینشیل جو نیش کے آئیڈیاز ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک کے ڈی کا فلٹر بھی موجود ہے اور آپ اس کو سارٹ کر سکتے ہیں کہ لیس کے ڈی سے ہائر کے ڈی کی طرف سارٹ ہو جائے یا ہائر کے ڈی سے لیس کے ڈی کی طرف سارٹ ہو جائے. اچھا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں پیدا ہو سکتی ہے جس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں کا جو کے ڈی ہے، کی ورڈ ڈیفیکلٹی ہے، یہ Ahrefs کا کے ڈی ہے.
اور ہم کیا چیک کر رہے ہیں یا کس کو فالو کر رہے ہیں؟ موز کے KD کو. سو ہم نے اس KD کو نہیں چھیڑنا، کچھ نہیں کہنا، اور ہم نے اگر اس کی ورڈ کا ڈیٹیلز دیکھنی بھی ہے، اس کا کی ورڈ ڈیفیکلٹی دیکھنی ہے یا اس کا والیوم دیکھنا ہے، تو یہاں سے ہم کاپی کر کے موز میں لے جائیں گے، وہاں ڈیفیکلٹی چیک کریں گے جیسے ہم ابھی تک کسی بھی نیچ کی چیک کرتے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو کی ورڈ ایوری ویئر سے اس کا سرچ والیوم چیک کریں گے. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب Ahrefs یہ سارے ہمیں آپشنز دے رہا ہے کہ ہم KD بھی یہیں چیک کر سکتے ہیں، والیوم بھی یہیں چیک کر سکتے ہیں، اور باقی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، تو پھر ہمیں ڈیفرنٹ ٹولز پر جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ میری فائنڈنگ کے مطابق یہ نیئر ٹو ایکوریٹ جو ریزلٹس ہیں، کی ورڈ ڈیفیکلٹی موز کی بہتر ہے، Ahrefs کی یہ جو کی ورڈ کا ٹول ہے یہ بیسٹ ہے، یا جو آف پیج ایس ای او کا جو ڈیٹا ہے وہ Ahrefs کا بیسٹ ہے. اور جب ہم کی ورڈ کے والیوم کی بات کرتے ہیں، سرچ والیوم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کی ورڈ ایوری ویئر کا جو والیوم ہے وہ نیئر ٹو ایکوریٹ ہے، 100% ایکوریٹ ڈیفینیٹلی وہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پہ آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس ملتے ہیں جس میں پیرنٹ ٹاپک ہیں. جو یہ کی ورڈ ہے اس کا پیرنٹ ٹاپک کیا ہے؟ اس کا پیرنٹ ٹاپک ہے بیسٹ وائرلیس ایئر بڈز، وائرلیس ہیڈ فونز، بیسٹ وائرلیس گیمنگ ہیڈ سیٹ. اور یہ آپ دیکھتے جائیں، میں درمیان میں کسی پیج پر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس نیش آئیڈیاز ختم تو نہیں ہو گئے. لیکن آپ دیکھ لیں اس میں جیسے بیسٹ وائرلیس تھرمومیٹر، بیسٹ گیمنگ ہیڈ سیٹ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی، ہیڈ سیٹ جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایئر بڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اسے وہ چوز کرنے ہیں جو ریپیٹ نہ ہو رہے ہوں، اور ہمارے لیے ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اس کو میٹ کرتے ہوئے. اس طرح بیسٹ وائرلیس ایکسٹینڈر، بیسٹ بائی بیٹس وائرلیس ایئر بڈز. تو ان میں سے آپ نیچ آئیڈیاز چنیں اور کی ورڈ ایوری ویئر میں جا کے ان کا سرچ والیوم دیکھیں، وہاں پہ آپ بلک میں بھی چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ موز میں ان کی ورڈز کو پیسٹ کریں اور وہاں پہ ان کو سارٹ کر لیں کہ کون سے کی ورڈز ان میں سے لو کی ورڈ ڈیفیکلٹی رکھتے ہیں اور ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. سو اسی طریقے سے اگر آپ مزید ایکسپلور کرتے جائیں گے تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر جو نیش آئیڈیاز ہیں وہ ملتے جائیں گے. اسی طریقے سے میں نے بیسٹ کے ساتھ وائرلیس لگایا، میں اب الیکٹرک لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ والے کی ورڈز ہیں جن کے ساتھ بیسٹ بھی ہو اور الیکٹرک بھی ہو. تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر الیکٹرک اور بیسٹ کا کمبینیشن یوز کرنے سے ہمارے پاس تقریباً 89,000 کی ورڈز کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ڈسپلے ہوئے ہیں، جس میں بیسٹ الیکٹرک ٹوتھ برش، بیسٹ الیکٹرک کارز، بیسٹ الیکٹرک اسکوٹر، بیسٹ الیکٹرک پریشر واشر، بیسٹ الیکٹرک لان موور، بیسٹ الیکٹرک کیٹل، بیسٹ الیکٹرک بائک. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ کی ورڈ آئیڈیاز ہیں، اور آئی ایم شیور کہ ان میں سے 100 نیش آئیڈیاز نکالنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوگی. سو جسٹ اس پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں، اور یہاں پہ پہلے آپ رک جائیں، نیچ ریسرچ کمپلیٹ کریں، دین اگلے ماڈیول کی طرف موو کرتے ہیں. سی یو ان نیکسٹ لیکچر. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے ہم نے ڈیفرنٹ نیچز کو فائنڈ کرنا ہے اور ان میں سے ان نیچز کو سلیکٹ کرنا ہے جو لو کمپٹیشن ہو، جن کا سرچ والیوم بہتر ہو اور جس کی سیزنیلٹی بھی اچھی ہو. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی نیچز ہیں اور کیا کچھ ایسی نیچز ہیں جن کو بہتر ہے کہ ہم اوائڈ ہی کریں. اس کا جواب ہے یس. کچھ نیچز ایسی ہوتی ہیں جن کو نا اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، مطلب ہر کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آ گئی اس کے اندر، اور آپ کو صبح آپ نے کنٹینٹ پوسٹ کیا، رات کو پھر ایک اپ ڈیٹ آ گئی، پھر آپ نے کنٹینٹ اپ ڈیٹ کیا، پھر اگلے دن آ گیا. تو کوشش کریں کہ ایسی نیچ ہو جو ایور گرین ہو، جس کے اندر بہت زیادہ اپڈیشن کی ضرورت نہ پڑے. ڈیفینیٹلی ہم کنٹینٹ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ضروری ہو اپڈیٹ کرنا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ اوور نائٹ چینج ہو گئی. اگر آپ اس کو ایز اٹ از رکھتے ہیں تو آپ کا کنٹینٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو اپڈیٹ رکھتے ہیں تو آپ کی کافی سارا ٹائم، انرجی اور جو کنٹینٹ کا ریسورس ہے وہ بھی انگیج ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس پہ آپ کا ایکسپینس آئے گا. اور سیکنڈ، آپ نے ایسی نیشز کے بہتر اوائڈ کریں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اگین میں بتا رہا ہوں، رول نہیں ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، بٹ بعد میں جا کے پریشانی ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے کہ سپر سیزنل نیشز، کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز صرف اسپیسیفک ٹائم کے لیے سال میں کچھ دن یا کچھ مہینے ہی
ہٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس پہ سرچز تقریباً نیل ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم فشنگ راڈز کی بات کی تھی. اب اگر آپ ایک ایسے ملک کے اندر اس نیچ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ فشنگ کا جو سیزن ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے, باقی سال کا جو ٹائم ہے وہاں پہ آپ کو سیلز جنریٹ نہ ہونے کا ڈر ہے, اور اس میں سب سے زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے جب آپ ویب سائٹ کو فلپ کرتے ہیں. دیکھیں, ہم نے لیٹس سپوز فشنگ راڈز پہ ایک ویب سائٹ بنائی اور وہ 2 مہینے اس نے ہمیں اچھا ریونیو دیا, اور اس کے بعد فشنگ کا سیزن بالکل ختم ہو گیا, پابندی لگ گئی یا ویدر وہاں کیسا تھا جہاں جو سوٹیبل نہیں ہے فشنگ کے لیے. تو اب یہ جو 10 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس میں ہماری سیلز ڈاؤن ہو گئی. تو جب آپ ویب سائٹ سیل آؤٹ کرنے جاتے ہیں, فلپ کرنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو بائر بہت ریلیکٹنٹ ہوتا ہے ویب سائٹ بائی کرنے میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ سیزنل نیچ تھی, درمیان میں گیپ آ گیا, اس دوران نہ جانے کیا ہوا. اور بائر نارملی کوئی اتنے زیادہ ٹیکیز بھی نہیں ہوتے جو چھوٹی ویب سائٹس بائی کرتے ہیں, اور انویسٹرز ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سپر سیزنل نیشز کو اوائڈ کریں. اگر آپ کو کچھ ایسی نیش مل گئی ہے جس پہ کمپٹیشن لو ہے اور آپ بالکل جسٹ اپنا جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ویب سائٹ فلپ ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن آپ کا ایک کریئر کے اندر ان ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں ان پہ کام نہ کریں. جو لائف تھریٹننگ چیزیں ہوتی ہیں یا لائف سیونگ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ گوگل رینکنگ میں بہت ٹائم لیتا ہے. اس میں وہ میک شور کرتا ہے کہ جو بندہ اس ویب سائٹ پر کانٹینٹ لکھ رہا ہے یا جو یہ ویب سائٹ کانٹینٹ پریزنٹ کر رہی ہے وہ کتنا اتھارٹیٹیو ہے, کتنا ایک ایکوریٹ ہے, کیونکہ اس آپ کی ایک رائے سے کسی کی جان جا بھی سکتی ہے اور کسی کی زندگی کے ساتھ یا صحت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرمز مطلب اسلحہ جس کے اندر انوالو ہو, ویب سائٹ آپ اس پہ افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ایون امیزون پر بھی ایسی پروڈکٹس موجود ہیں اور اس پہ افیلیٹ مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے میں نے میڈیکل انسٹرومنٹس والے معاملے میں بتایا, یہاں بھی وہ چیز اپلائی ہوتی ہے, اور آرمز کو گوگل بہت جلد اس ویب سائٹ کو رینک نہیں کرتا, اور اس میں آپ کو پہلے اپنی اتھارٹی ثابت کرنی پڑتی ہے. اپنے کنٹینٹ کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ گوگل کنفرم کرتا ہے, اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے اپنے الگوریزمز کے تھرو, اور دین آپ کو رینکنگ ملتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو بھی اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کسی کنٹری میں انلیگل ہیں, جس طرح کچھ اڈلٹ پروڈکٹس ہو گئیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے آئٹمز ہیں جو کہ جن کی افیلیٹ مارکیٹنگ تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں اور اس کو لے کر مت چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایتھکس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مورلی جو چیز اچھی نہیں ہے, جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے, وہ دوسروں کو بھی ریکمینڈ مت کریں. دیکھیں, ہم ویب سائٹ کے تھرو لوگوں کو یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ والی پروڈکٹ اس میں سے اچھی ہے, تو اٹ مینس کہ ہم اپنے لیے بھی وہ پسند کریں تو ہی ان کو ہم سجیشن دے سکتے ہیں. اچھا, ان نشز سے بھی آپ اوائڈ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ مورلی یا ایتھیکلی ان کی سیل میں کسی طرح کا بھی پارٹ بننا غلط ہے. آپ نے اپنی ویب سائٹ پر وہی چیزیں بکوانے میں افیلیٹ کی ہیلپ کرنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو نیچیز ہیں, کاپی رائٹ نیچیز, اڈلٹ نیچیز, میڈیکل اکوپمنٹ سے ریلیٹڈ, آرم سے ریلیٹڈ یا سپر سیزنل نیچیز, ان کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. سو نیچ ریسرچ کے بعد ہم بڑھتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کی طرف, اور کی ورڈ ریسرچ سے بھی پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کی ورڈ ایکچولی ہوتا کیا ہے. دیکھیں, ہر وہ ورڈ یا فریز ایک کی ورڈ ہے جو کہ لوگ کسی بھی سرچ انجن میں ٹائپ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈیزائرڈ انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کر سکیں. سو کوئی بھی ورڈ, کوئی بھی فریز, جو کچھ گوگل میں ہم سرچ میں لکھتے ہیں, جس کو ہم کیوری کہہ سکتے ہیں, سرچ ٹرم کہہ سکتے ہیں, جو مرضی نام دے دیں, سو اس کو کی ورڈ بولتے ہیں. سو کی ورڈ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس اسپیسیفک کی ورڈ کے لیے آپٹیمائز ہوتا ہے, تاکہ جو سرچ کرنے والا بندہ اس کی ورڈ کو یا اس سے ریلیونٹ کسی کی ورڈ کو سرچ کر رہا ہے تو اس کی ویب سائٹ ٹاپ پہ آئے اور اس سے ٹریفک ملے
اور ٹریفک کے نتیجے میں وہ جس طریقے سے بھی اپنی ویب سائٹ کو مونیٹائز کر رہا ہے, افیلیٹ کے لنکس یوز کر رہا ہے, گوگل ایڈسنس یوز کر رہا ہے, یا ای کامرس کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے ریونیو کو بڑھا سکے. اچھا, کی ورڈز میں ہم ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہم کو شارٹ کی ورڈز کہہ سکتے ہیں اور ایک کو لانگ ٹیل کی ورڈز کہہ سکتے ہیں. شارٹ کی ورڈز نارملی ویٹ لاس شارٹ کی ورڈ ہے, شاہد آفریدی ایک شارٹ کی ورڈ ہے. اس طرح اگر ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کی بات کریں تو ہاؤ ٹو لوز ویٹ فاسٹ ایک لانگ ٹیل کی ورڈ ہے. اسی طرح شاہد آفریدی بایوگرافی یہ ایک لانگ ٹیل کی ورڈ ہے. تو اس طریقے کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور یہیں سے ہمارا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے رینکنگ کی طرف, کیونکہ شارٹ کی ورڈز پر رینک کرنا نارملی وہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں, اور جو لانگ ٹیل کی ورڈز ہوتے ہیں وہ نارملی اتنے زیادہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو شارٹ کی ورڈز. سو یہ ایک بیسک سا کانسیپٹ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا, ایک اور کوشچن بھی ہمارے مائنڈ میں آ سکتا ہے اس وقت کہ دین یہ نیش اور کی ورڈ میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ دونوں تو سیم لگ رہے ہیں. تو ان دونوں میں آپ کو بتاؤں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. نیچ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیرنٹ ٹاپک ہے, اور جو کی ورڈ ہے اس پیرنٹ ٹاپک کی برانچیز ہیں. سو جب ہم کی ورڈ کا ذکر کریں تو وہ ایک نیش بھی ہو سکتی ہے, اور اگر نیچ کا ذکر کریں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک کی ورڈ ہی ہے. نیچ اگین پیرنٹ ٹاپک ہے, اس کے نیچے جو کی ورڈز ہوں گے وہ سب ٹاپکس ہوں گے. ہماری ویب سائٹ کا ایک مین نیچ ہو سکتی ہے, یا ایک سے زائد نیچز بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم میکرو نیچز کی طرف جا رہے ہیں, اور اس پہ جتنے بھی پیجز ہم بنائیں گے اور ان کو ڈفرینٹ کی ورڈز پر ہم رینک کرنے کی کوشش کریں گے, آپٹیمائز کریں گے, تو وہ ہمارے کی ورڈز ہوں گے اور وہ سب نیچز ہوں گی. تو یہ بیسک سا کانسیپٹ تھا, ان دونوں میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے, ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو کی ورڈ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری ویب سائٹ دوسری ہزاروں ویب سائٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے اس اسپیسیفک ٹرم پر رینک کرنے کے لیے. سو اگر ہم کی ورڈ کو بہتر طور پر اپنے کانٹینٹ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں بنائیں گے, تب ہم ایک بہت بڑا پوٹینشیل چنک آف ٹریفک لوز کر سکتے ہیں. تو کی ورڈ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم آگے کی ورڈ ریسرچ کی طرف بھی جائیں گے, ڈفرینٹ میتھڈ یوٹیلائز کریں گے جس کے طریقے سے ہم جن طریقوں سے ہم کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کر سکیں, اور دین ہم ان کی ورڈز کو میپ یا ان کی ورڈز کی گروپنگ کر سکیں, تاکہ جو ارریلیونٹ کی ورڈز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کریں, ریلیونٹ کی ورڈز کو ان رکھیں, اور اپنے پیجز کو کن کی ورڈز پر آپٹیمائز کرنے. کیونکہ یاد رکھیے گا ہم نے اپنے ایک پیج کو, ویب سائٹ کے پیج کو ملٹیپل کی ورڈز کے لیے آپٹیمائز کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی کی ورڈ پر رینک ہو جائے تو بس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا. نہیں, ہم نے اپنے ایک ویب سائٹ کے ایک پیج کو ملٹیپل کی ورڈز کے لیے آپٹیمائز کرنا ہے اور ان پہ رینک کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ بیسک سے انٹروڈکشن تھا کی ورڈز کا. آئیے چلتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کی ورڈ ریسرچ کس طرح کرنی ہے. سی یو دیئر.